پہلے تو obviously ہم یہ سعودی انویسٹمنٹ کو فالو کریں، یہ سعودی انویسٹمنٹ، اور دوسرا جو اس کے بعد اب وزیر خزانہ صاحب ہمارے امریکہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ دونوں اپنے کالمز میں جو ہے ان کو وقتاً فوقتاً آڑے ہاتھوں لیتے رہتے ہیں، بلکہ شہباز رانا نے تو ان کی اچھی بڑی کھچائی کی ہوئی ہے، جو انہوں نے پرائم منسٹر آفس میں جو انہوں نے کچھ انکریمنٹ دے دیے ہیں، جو کہ ٹھیک ہے بنتا بھی ہے، کھچائی بنتی بھی ہے. لیکن پہلے تو ذرا مجھے کوئکلی بتایا نا، میں یہ دیکھ رہا تھا، میں اور بطول کی بات کر رہے تھے کہ جو آج ہم نے دیکھا سعودی وزیر خارجہ کا جو ڈیلیگیشن ہے، اس میں کچھ اسپیسیفکس پہ بات ہو رہی ہے، کچھ ایکچولی لگ رہا ہے کہ پاکستان نے فار ونس کو تھوڑا ہوم ورک کر لیا ہے. انویسٹمنٹ کے جو آپشنز ہیں وہ فلوٹ ہو گئے ہیں، ڈسکشنز آگے بڑھ رہی ہیں، اور عین ممکن ہے کہ ایس آئی ایف سی جس کے بارے میں اتنی زیادہ تنقید ہوئی ہے فار اے نمبر آف ریزنز، وہ شاید واقعی میں فاسٹ ٹریک کر رہی ہے یہ 5 بلین کی انویسٹمنٹ. سو آپ ڈو یو کنسیڈر کہ واقعی میں کوئی تھوڑا سا کام چل پڑا ہے؟ مجھے بھی اب ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، سم تھنگ از اپ. 2 3 4 ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں. لیٹسٹ جو ہماری چیز سامنے آئی ہے وہ شہباز رانا کی رپورٹ، جو ابھی آپ کے پروگرام پہ آنے سے پہلے میں بھی پڑھ رہا تھا آپ کی طرح. اس میں اب مزید اور ڈیٹیلز کچھ موجود ہیں، لیکن اس رپورٹ سے پہلے سعودی عربیہ کے آفیشل جو ہیں القحطانی صاحب، ان کا ایک پوسٹ آیا تھا پبلک ڈومین میں، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ $5 ارب کے انویسٹمنٹ پیکج کے اوپر بات ہو رہی ہے، اور اس پہ انہوں نے مزید تھوڑا اور ڈیٹیلز ایڈ کی تھیں کاپر مائننگ پروجیکٹ کے بارے میں، جہاں سے پھر بات چلی تھی کہ ہو سکتا ہے ریکو ڈک مائن میں کچھ ایکوٹی شیئر لینا چاہ رہے ہیں سعودی عربیہ کی گورنمنٹ جو ہے. اور اس سے پہلے جوائنٹ سٹیٹمنٹ جو ریلیز ہوئی تھی شہباز شریف صاحب کے وزٹ کے بعد، اس میں $5 ارب کی انویسٹمنٹ پیکج کا ذکر تھا. اور یہ چیز اہم اس لیے تھی فہد کیونکہ یہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ تھی. یہ اگر صرف پاکستانی سائڈ سے آ رہا ہوتا ہمیں کہ $5 ارب سعودی عرب سے ملنے والے ہیں، تو وہ اتنی شاید اہمیت نہ رکھتا، کیونکہ یہ کافی اپنی گورنمنٹ سے تو ہم لوگ سنتے ہی رہتے ہیں مختلف قسم کے بیان، کبھی وہ صحیح نکلتے ہیں کبھی نہیں ہوتے، لیکن یہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ تھی. تو یعنی کہ سعودی عرب اور پاکستان کی حکومتوں نے دونوں نے مل کے اس کو ریلیز کیا تھا، اور اس میں جہاں پہ اس چیز کا ذکر ہے خاص ایک نمبر اور اس کے ساتھ ایک انویسٹمنٹ پیکج، یعنی کہ اٹس ناٹ ایڈ، دس از ناٹ ڈپازٹ اور سم تھنگ، انویسٹمنٹ پیکج ہے خاص. تو وہاں سے بھی کچھ لگ رہا تھا کہ کچھ اب ریئل بات ہو رہی ہے. اینڈ تو آئی تھنک اب یہ تینوں چیزیں ملا کے the latest being شہباز رانا's report، میں تو اب کہنے کے لیے تیار ہوں کہ something is happening and I think ہمیں اب دیکھنا پڑے گا what exactly it is. بطول، یہ جرنلسٹ جو ہے نا یہ بڑے اسکیپٹیکل ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ جو ان ایشوز پہ اتنی قریب سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ دونوں ہمارے جو کولیگز ہیں، تو اگر خرم کہہ رہے ہیں کہ کچھ ہو رہا ہے تو دیٹ مینس واقعی میں مزید تاکہ مطمئن ہو سکیں. خرم صاحب، ہم نے دیکھا تھا کہ 2019 میں بھی سعودی انویسٹمنٹ تھی $10 بلین کے. آپ کے جوائن کرنے سے پہلے بھی ہم اس میں بات کر رہے تھے کہ گوادر میں آئل، کہ آپ کو لگتا ہے کہ وجوہات جو اس طرح کی تھیں اس وقت وہ ایڈریس ہو چکی ہیں اور اب کچھ ایسی مشکل راستے میں نہیں آئے گی؟ I don't know، مجھے ابھی تک یہ لگ رہا ہے کہ جو آئل ریفائنری کا پروجیکٹ ہے، میری لاسٹ معلومات کے مطابق سعودی عربیہ اس میں انٹرسٹڈ نہیں تھا. اب اگر کسی نہ کسی طرح سے ان کے انٹرسٹ کو ری اگنائٹ کر لیا گیا ہے اس پروجیکٹ میں، تو آئی ڈونٹ نو کہ کیا مزید ایڈ کیا ہوگا پاکستانی سائڈ نے، مزید اور گارنٹیڈ ریٹرنز کس طریقے سے، آئی ڈونٹ نو. اگین ڈیٹیلز بہت کم ہے. اگین میں دوبارہ ذکر کروں گا کہ ہم سب ابھی چل رہے ہیں جو شہباز رانا کی لیٹسٹ رپورٹ آئی ہے. میرے اندازے کے مطابق شہباز موجود ہیں، وہ خود بتائیں گے ہمیں تھوڑی دیر میں، لیکن میرے اندازے کے مطابق وہ رپورٹ جو ہے وہ سورسڈ زیادہ تر پاکستانی سائڈ سے ہوئی ہے. تو آئی تھنک اس سے ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ پاکستانی سائڈ نے کیا چیزیں میز پہ رکھی ہیں سعودیز کے لیے. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ سعودیز کی طرف سے کیا انٹرسٹ آتا ہے، کس چیز میں کتنا آتا ہے. شہباز، اب تو ظاہر بات ہے آپ کی رپورٹ کا ذکر بھی ہو رہا ہے اور اس میں کافی ڈیٹیلز بھی ہیں. سو آپ بھی تھوڑا سا اس طریقے سے فیل کر رہے ہو جیسے خرم بات کر رہے ہیں کہ اتنی اسپیسیفکس پہ بات کرنا، پروجیکٹس کی ڈیٹیلز آ جانا. آج سعودی وزیر خارجہ کا پریس کانفرنس میں یہ کہنا، جو میں اور بطول بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ ہم بڑے امپریسڈ ہیں، اور اتنی جو ہے وہ پرو ایکٹیو اور بزنس فوکسڈ اپروچ تو ہے
وہ مجھے دیکھنے کو ملی. یہ الفاظ پاکستان کی سرکار کے بارے میں سننے کو کم ہی ملتے ہیں. تو آپ بھی یہ سمجھ رہے ہو کہ واقعی میں اس باری کچھ کام ہو رہا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے تھوڑا سا ہم ہسٹری میں جائیں گے. جو پاکستان کا انٹرسٹ ہے جو سعودی عربیہ کے انویسٹمنٹ لینے میں، آپ کو پتہ ہے وہ پرانا ہے. جو اس سے پہلے سب سے بڑا انٹرسٹ جو ہوا تھا وہ 2019 میں ہوا تھا، جب محمد بن سلمان خود پاکستان تشریف لائے تھے. اور اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ تقریباً 20 ارب ڈالر کی ایک انویسٹمنٹ پیکیج جو تھا وہ اناؤنس ہوا تھا. ہماری خواہش تھی کہ وہ ہو جائے، جس میں سب سے بڑا کچھ 10 سے 12 ارب ڈالر کا آپ کی جو آئل ریفائنری کا پروجیکٹ تھا. ابھی خرم حسین صاحب بالکل صحیح فرما رہے تھے، وہ جو ریفائنری ہے وہ تو آف دا ٹیبل ہے. اب جو سعودی ویژن 2030 ہے اس میں اپنی ان کی جو اکانومی ہے، اس کی جو ریلائنس ہے وہ آئل بزنس سے ہٹ کے دوسرے ایریاز میں وہ بہت زیادہ ایکسپینڈ کر رہے ہیں. اس کا آپ کو اس کی ایک ریفلیکشن اوور آل سعودی اکانومی میں اور سعودی کلچر میں بھی نظر آنا شروع ہو گئی ہے. اسی کانٹیکسٹ میں اب انہوں نے اپنی جو پریورٹیز تھی، جو ترجیحات تھیں ان ممالک کے ساتھ بھی جن کے ساتھ ان کے بزنس کے ریلیشنز تھے، یہ ویسے ان کے فارن ریلیشنز تھے، ان کو بھی چینج کیا، جس میں وہ اکنامکس جو ان کے ریلیشنز تھے ان کو وہ ٹاپ پہ لے کے آئے. اب یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصہ سے جو فوکس ہے وہ اب جو کیش ہم ان سے قرضے لیتے تھے، جو ہم اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے ڈپازٹ لیتے تھے، جو ابھی جولائی پچھلے سال بڑھا کے انہوں نے 5 ارب ڈالر آلریڈی کر دیا ہے، تو اب وہاں سے فوکس ہٹ گیا ہے. اب آپ کو کام کرنا ہے. یہی میسج آپ کو یاد ہوگا کہ اپریل 2022 میں جب ہمارے اس وقت کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب متحدہ عرب امارات گئے، وہیں پہ انہوں نے پیسہ مانگا، انہوں نے کہا جی پیسہ کوئی نہیں، ہم سرمایہ کاری کرنے کو تیار ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا اس وقت کہ عید کے دنوں میں ایک یو اے کا ڈیلیگیشن پاکستان آیا تھا، ایمرجنسی میں ملاقاتیں میں سب کچھ ہوا ہے. نو کمنگ فارورڈ ٹو دس پوائنٹ کہ آج ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے. ابھی اگین وزٹ ہوا پچھلے مہینے یا اسی مہینے، اور ایک چیز طے ہوئی کہ جو سعودی عربیہ ہے، ابھی خرم حسین فرما رہے تھے کہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ تھی، وہ پاکستان میں 5 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرنا چاہ رہا. اب یہ جو وزٹ ہوا ہے سعودی عربیہ کا آج والا، یہ پہلے تو سکیجول نہیں تھا، یہ سڈن سکیجول ہوا. تو پھر ایک انہوں نے حکومت پاکستان نے کوئی 17 سے 18 پروجیکٹس کی ایک انہوں نے لسٹ تیار کی، جس میں ٹاپ کے اوپر دیامر بادشاہ ڈیم ہے. ٹاپ مینس کہ اس کی جو ان ٹرمز آف ویلیو جہاں پہ میجر ان کی انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے، وہ اب سعودی عربیہ کو آفر کیا گیا. اس کے بہت سارے ایسے پروجیکٹس ہیں جن کی ابھی شاید اس طریقے سے فیزیبلٹی سٹڈیز اویلیبل یا کمپلیٹ نہیں ہے، جس میں ریکوڈیک بھی شامل ہے. ریکوڈیک کی جو فیزیبلٹی سٹڈی ہے وہ مکمل جا کے ہوگی اراؤنڈ دسمبر 2024. تو بغیر فیزیبلٹی کے اس سے پہلے کتنی انویسٹمنٹ آ سکتی، کتنی نہیں آ سکتی، رف ایسٹیمیٹس ہیں 90 کروڑ ڈالر سے لے کے 1 ارب ڈالر تک، بٹ یہ بغیر فیزیبلٹی کے ہے. اچھا اب اس میں جو پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے جو 17 18 19 پروجیکٹس ان کو آج آفر کر دیے، جس میں جو ہماری جو اتھارٹیز ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ تقریباً 5 سے 6 ایسے پروجیکٹس ہیں جو ریڈی ٹو گو ہیں، وچ مینس کہ ان کے پیچھے فیزیبلٹی ہے. اگر سعودی عربیہ انٹرسٹڈ ہے تو وہ اس میں انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا. آج یا کل اس کے اوپر شاید کوئی معاہدہ نہیں ہونے جا رہا، لیکن یہ یعنی شارٹ ٹرم میں ہو سکتا ہے. یہ یعنی جس طرح ابھی ہم بات کر رہے تھے نا کہ وزیر اعظم نے ابھی ورلڈ اکنامک فورم میں جانا ہے 2-2.5 ہفتے میں، پھر محمد بن سلمان صاحب نے شاید مئی میں آنا ہے. اس ٹائم فریم میں یہ کلوجر ہو سکتا ہے ان کا؟ ایبسولوٹ کلوجر ہو سکتا ہے، خاص طور پر دیامر بادشاہ ڈیم کا.